الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا والذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا تکبیرا الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا۔ آج ہم بفضلہ تعالی نماز باجماعت کی فضیلت کے بارے کے اندر ہماری گفتگو ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر نماز باجماعت ادا کرو گے تو 27 درجے کا ثواب ملے گا، بجا کے انفرادی طور پر نماز ادا کرنے سے۔ ایک روایت میں 27 کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 25 کا ذکر ہے۔ نماز باجماعت کا ثواب انفرادی نماز سے جو ہے نا وہ 27 درجے زیادہ ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجۃ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ ان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز، افضل ہے من صلاۃ الفض، اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے، اکیلی نماز سے، ب27 20 تو ب27 27 درجتاً درجے افضل ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث سنیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ، 25 ضعفا، وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرماؤ گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صلاۃ الرجلی ایک شخص کی نماز، فی الجماعتی با جماعت ایک شخص کا با جماعت نماز پڑھنا، تضاعف علی صلاتہ تضاعف بڑھا دیا جاتا ہے اس کا ثواب، علی صلاتہ اس کی نماز پر، فی بیتہ جو گھر میں ادا کرتا ہے، وفی سوقہ یا وہ بازار میں ادا کرتا ہے، 25 ضعفا 25 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ صلاۃ الرجل فی الجماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، یعنی ایک شخص کا با جماعت نماز پڑھنا اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے اس کے لیے 25 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک شخص بازار میں نماز ادا کرتا ہے، وفی سوقی کے الفاظ آئے ہیں نا، یہ متن والی کتاب ہے، اللہ اکبر، اور فی بیتہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ایک بندہ بازار میں، پیچھے ہے صلاۃ الرجل فی الجماعت، یعنی ایک بندہ بازار میں نماز ادا کرتا ہے، ایک بندہ گھر میں ادا کرتا ہے۔ اگر وہی نماز با جماعت ادا کرتا ہے بازار میں یا گھر میں، تو ایک شخص کا با جماعت نماز پڑھنا اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے اس کے لیے 25 گنا زیادہ ضعفہ زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو با جماعت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، یہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، لا يخرجه الا الصلاة، لا يخرجه الا الصلاة، اسے صرف نماز ہی نکالتی ہے، لم یخط خطوۃً، نہیں اٹھاتا خطوۃً وہ ایک قدم، الا مگر، رفعت له بها درجات، مگر اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وحط عنہ، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، وحط عنہ بها خطیئۃ، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، تصلی علیہ، جب تک وہ اپنی جگہ، یعنی جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصلی علیہ، نماز پڑھتا ہے، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ اللہم، فرشتے کہتے ہیں الہی صلی علیہ، اس پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علیہ، فرشتے دعا کرتے ہیں نمازی کے لیے، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اللہم ارحمہ، الہی اس پر رحم فرما۔ اور یہ دعائیں کس وقت تک فرشتے کرتے رہتے ہیں؟ ذرا توجہ کرنا ماشاءاللہ۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَّن انتظر الصَّلَاةَ، وہ نماز میں ہی رہتا ہے جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَّن انتظر الصَّلَاةَ، وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث سے بھی باجماعت نماز کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اب جو لوگ جان بوجھ کر
جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں فرماتے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، با جماعت نماز ادا کرنا ہر عاقل بالغ تندرست مسلمانوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر اللہ اکبر ولو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا ولقد حممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فیصلی بالناس ثم انطلق معی برجال ومعهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ اب یہ روایت جو پڑھی ہے محترم بھائیوں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے ان کے بارے کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقل الصلاۃ بھاری ہے نماز علی المنافقین، منافقوں پر نماز بھاری ہے۔ کون کون سے بلا؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، نماز عشاء اور نماز فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں۔ عشاء اور صبح کی نماز منافقوں پر زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا، توجہ کرنا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں، وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں، مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا، کہ ان دونوں میں کتنا ثواب ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں، مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا، کہ ان دو نمازوں میں، ان دونوں نمازوں کا کتنا ثواب ہے۔ وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ حَبْوًا، تو ان کی ادائیگی کے لیے حبون، گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، وَلَقَدْ حَمَمْتُ، وَلَقَدْ حَمَمْتُ، اور میں نے ارادہ کیا، ان آمر بالصلاۃ، کہ میں نماز کا حکم دوں، ان آمر بالصلاۃ، کہ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کا حکم دوں، فتقام، تو اس کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فتقام، تو اس کے لیے اقامت کہہ دی جائے، ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں، ثم آمر، پھر میں حکم دوں، رجلا، کسی شخص کو، فیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، فیصلی بالناس، سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق معی برجال، ثم انطلق معی برجال، پھر میں چند اشخاص کو، رجال کو ساتھ لے کر چلوں، اللہ اکبر، وَمَعَهُمْ حِزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ، اور جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ثم انطلق معی برجال، پھر میں چند اشخاص کو ساتھ لے کر چلوں، وَمَعَهُمْ حِزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ، یعنی جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، اللہ اکبر، إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز میں ان لوگوں کی طرف جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، إِلَىٰ قَوْمٍ، ان لوگوں کی طرف، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ اکبر، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، تو ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیوں، آج سے
نماز نہ چھوڑنے کا ارادہ درک گردو، بلکہ نماز پڑھنے کا ارادہ پکا کر لو اور نمازی بن جاؤ۔ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ، ان کے گھروں کو جلا دوں، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ، جلا دوں انہیں، بیوتہم، ان کے گھروں کو بنار آگ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اتنی وعید ہے جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، لا یشہدون الصلاۃ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عاقل بالغ تندرست مسلمانوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض عین ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عورتوں کی مسجد میں جو ہے نا وہ حاضری کے متعلق آیا کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں، نماز جمعہ، عیدین کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیں کہ اصولی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دینا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي اللفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، توجہ میری طرف رہے، قال اذ استأذنت احدکم امرأته الى المسجد، جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی اذ استأذنت احدکم امرأته الى المسجد، مسجد جانے کی اجازت طلب کرے، فلا یمنعها، تو وہ اسے نہ روکے۔ جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ اذ استأذنت احدکم امرأة الى المسجد فلا یمنعها، اللہ اکبر۔ قال فقال بلال بن عبد اللہ، بلال بن عبداللہ نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم، لنمنعہن، اس کا کیا معنی کرو گے آپ؟ لنمنعہن، کہ ہم تو انہیں ضرور روکیں گے، لنمنعہن، ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ قال فاقبل علیہ، تو حضرت عبداللہ علیہ اس کی طرف پلٹے، فسبہ سبا سیئا ما سمعتہ سبہ مثلہ، یعنی اور انہیں بہت برا بھلا کہا، فسبہ سبا سیئا، بہت برا بھلا کہا، ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، میں نے اس سے پہلے ان سے اس طرح کے کلمات کبھی نہیں سنے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ما سمعتہ سبہ مثلہ قط وقال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دیتا ہوں،
وقال اخبرک عن رسول اللہ، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دیتا ہوں۔ اور پیچھے دیکھو نا، جب رسول کا حکم آ جائے، جب رسول کا فرمان آ جائے اور تم کہتے ہو کہ ہم تو انہیں ضرور روکیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو بلال بن عبداللہ اس کی طرف پلٹیں اور انہیں بہت برا بھلا کہا، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، اور انہیں بہت برا بھلا کہا، اور کہا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، اور کہا ان لفظوں کے معنی دوبارہ کر دیتا ہوں، کہا کہ میں نے اس سے پہلے ان سے اس طرح کے کلمات کبھی نہیں سنے، اور کہا وقال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، میں تجھے رسول اللہ کے حوالے سے خبر دیتا ہوں، میں تجھے رسول اللہ کا پیغام دیتا ہوں، میں تجھے نبی کی بات بتاتا ہوں، میں تجھے آمنہ کے لال کی بات بتاتا ہوں، اور تو کہتا ہے وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، اور تو کہتا ہے کہ باخدا یعنی اللہ کی قسم لَنَمْنَعُهُنَّ، کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر ہے، سن لو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکنے والوں، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حدیث نہ ہو میں مجرم، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، خطیب جھوٹ بولے زبان کاٹو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تمنعوا، نہ روکو، لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں میں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ عورتیں اگر تم میں سے کسی ایک کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرتی ہے تو انہیں اجازت دے دینی چاہیے، اور وہ مسجد میں حاضری دے کر قرآن و حدیث کا پیغام سن کر اپنے قلوب و اذان کو ایمان سے منور فرماتے رہیں۔ آگے آئیے، سنتیں جو ہیں، بڑی اہم حدیث، بڑا اہم فرمان، سنتیں جو ہیں وہ گھر میں ادا کرنے چاہیے، سنتیں گھر میں ادا کرنے چاہیے، اور فرض جو ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے احباب جو ہیں وہ صرف فرض نماز ادا کرتے ہیں اور سنتیں ادا کرتے ہی نہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ سنتیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں۔ میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے، آئیے حدیث سنیے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد الجمعۃ ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها۔ بڑی پیاری حدیث ہے، یقین کریں۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال فرمایا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
रकअतैन क़ब्ल ज़ुहर सल्लैतु, मैंने नमाज़ पढ़ी मआ रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, रकअतैन 2 रकअतें, क़ब्ल ज़ुहर, ज़ुहर से पहले, यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकअत ज़ुहर से पहले पढ़ी, व रकअतैनी बअदहा, और 2 रकअत जो है वो ज़ुहर के बाद, ठीक है ना जी, व रकअतैनी बअदहा, और 2 रकअतें ज़ोहर के बाद, व रकअतैन बअदल जुमअती, और 2 रकअतें जुमे के बाद, व रकअतैन बअदल मगरिब, और 2 रकअतें मगरिब के बाद, व रकअतैन बअदल इशा, और 2 रकअत जो है वो इशा के बाद पढ़ी। व फ़ी लफ्ज़िन, और एक रिवायत में है, फ़अम्मल मग़रिब वल इशाउ वल फ़ज्र वल जुमअतु फ़फ़ी बैतिही, मग़रिब, इशा, फ़जर और जुमे की सुन्नतें अल्लाह के रसूल अपने घर में अदा किया करते थे। ये अल्फाज जो है मेरा दावा सच साबित कर रहे हैं। फ़अम्मल मग़रिब वल इशाउ वल फ़ज्र वल जुमअतु फ़फ़ी बैतिही, मगरिब की सुन्नतें, वल इशा, इशा की सुन्नतें, वल फ़जर, फ़जर की सुन्नतें, वल जुमुआ, और जुमे की सुन्नतें जो हैं फ़फ़ी बैतिही, अपने घर में अदा किया करते थे। और वफ़ी लफ्ज़िन लिल बुखारी है, और बुखारी की रिवायत में है, अल्लाहु अकबर, अन्ना इब्न उमर, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, हद्दसतनी हफ्सतु, के हफ्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे बताया कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली सजदतैन खफीफतैन, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हल्की फुल्की रकअतें जो है ना बादमा यतलुल फ़ज्र, तुलुए फ़जर के बाद पढ़ा करते थे, ठीक है ना जी। कान युसल्ली सजदतैन खफीफतैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हल्की फुल्की रकातें तुलुए फ़जर के बाद पढ़ा करते थे। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली सजदतैन खफीफतैन बाद मा यतलुल फ़ज्र, ठीक है ना जी। अच्छा, वकान सअतुन, और ये एक ऐसी घड़ी थी, ऐसी घड़ी थी, ला अदखुलु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर नहीं होता था। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और मेरे मोहतरम भाइयों, फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं ना, इस्लाम में, दीन में, शरीयत में इनकी बहुत अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में, हज़र में, खलवत में, जलवत में आपने इन्हें कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल की हदीस समात फरमाएं, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत लम यकुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शैइन मिनन नवाफिल अशद्दु तआहुदन मिनहु अला रकअतिल फ़ज्र व फ़ी लफ्ज़िन लिमुस्लिमिन रकअतुल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। अल्लाहु अकबर। तो फ़जर की सुन्नतों में सुस्ती किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, क़ालत कहती हैं, लम यकुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नवाफिल अशद्दु तआहुदन मिनहु अला रकअतिल फ़ज्र, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर नवाफिल का इतना एहतिमाम या इतना ख्याल नहीं रखते थे जितना कि अला रकअतिल फ़ज्र, जितना ख्याल जो है वो फ़जर की 2 रकअतों का रखते थे। और मुस्लिम की रिवायत के अंदर है रकअतुल फ़ज्र, ये फ़जर की जो 2 रकअतें हैं, खैरुन बेहतर है मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया व मा फ़ीहा से ये बेहतर हैं ये 2 रकअतें। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो अब ख़ुद अंदाज़ा करें मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज
کے احکام و مسائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائے۔ یعنی آج کے درس حدیث میں ہم نے پہلی حدیث پڑھی کہ نماز با جماعت ادا کرنے سے 27 درجے افضل، 27 درجے زیادہ ثواب ملتا۔ دوسری روایت میں ہم نے پڑھا 25 درجے۔ تیسری روایت ہم نے پڑھی عاقل بالغ تندرست اور جو لوگ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھنے آتے مسجد میں ان کے بارے میں شرعی حکم۔ اور چوتھی روایت ہم نے پڑھی کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی حاضری۔ پانچویں حدیث ہم نے پڑھی یہ 5 نمازوں میں جو سنن ہیں جنہیں سنن راتبہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور 8ویں حدیث ہم نے پڑھی کہ فجر کے 2 سنتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ کے رضا و رحمت سے اس کی توفیق سے بیان کیا گیا، جو کہا گیا اور جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ تو کل کو ملیں گے انشاءاللہ اذان اور اقامت کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔